العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے الدرس السابع کے تحت الدرس السابع والعشرون 27ویں سبق کے اندر جو مفردات پڑھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چند تمارین بھی دی گئی تھی. ان تمارین کے اندر مختلف مشقیں کرائی جا رہی ہے. اس میں سے کل ہم نے مشق کی تھی فاعل مرکب ناقص کی شکل میں. وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں موصوف صفت فاعل بن کر آتا ہے، بنا بری اس کو فاعل مرکب ناقص کی شکل میں کہتے ہیں، اور وہ مرکب توصیفی کی شکل میں آتا ہے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا جاء الرجل القوی. الرجل القوی جو موصوف صفت تھا، جاء فعل تھا، اور الرجل القوی جو موصوف صفت ہو کر فاعل بن رہا تھا. آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں ایسا اسم جو فعل ماضی یا فعل مضارع کے بعد آئے اور وہ مرفوع ہو. اور فاعل تو چونکہ مرفوع ہوتا ہے، اس بنا پر جو ہے اس کو فاعل مرکب ناقص موصوف صفت کی شکل میں کہتے ہیں. اسی طریقے سے آج کی جو تمرین ہے وہ ہے فاعل مرکب اضافی کی شکل میں. فاعل مرکب اضافی کی شکل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی ترکیب ہے کہ اس کے اندر جو فاعل بن رہا ہے وہ فاعل مضاف مضاف الیہ بن کر آئے گا. یعنی فعل اور فاعل کی ترکیب میں فاعل مضاف مضاف الیہ بن کر آئے گا. مضاف مضاف الیہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسرے یا تیسرے چوتھے یا پانچویں سبق کے اندر. مضاف مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں؟ بھئی ایک اسم جس کا جو ہے دوسرے اسم سے تعلق ہو، ایک کو دوسرے سے نسبت ہو، تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف خالی ہوتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے ہم نے موصوف صفت کے اندر پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف اگر فاعل بن رہا ہے تو ظاہر بات ہے جب فاعل بن رہا ہے تو مرفوع ہوگا، اور مرفوع ہوگا تو صفت جو آئے گی وہ اس کے تابع مرفوع بن کر ہی آئے گی. لیکن مضاف مضاف الیہ میں ایسا نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ میں یقیناً فاعل مرفوع ہی رہے گا. جیسے ترک خادم، خادم فاعل بن رہا ہے تو یہ مرفوع ہی رہے گا، لیکن مضاف الیہ بننے والا اسم المسجدی یہ مجرور ہوگا، اس لیے کہ جیسے فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، فعل ماضی کا اعراب ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ایسے ہی مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے. البتہ مضاف چونکہ خالی ہوتا ہے اور وہ مضاف یہاں پر فاعل بن کر آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم مرفوع کریں گے، اور بعد میں آنے والا اسم جو مضاف الیہ بن رہا ہے وہ مجرور ہی رہے گا. یہ بھی مرکب اضافی یعنی مرکب ہی سے بنے گا. اور مرکب آپ نے پڑھا ہے کہ دو یا دو سے زائد کلموں کا مجموعہ اس کو مرکب کہتے ہیں. پھر مرکب ناقص اور مرکب تام اس کی اقسام ہیں. پھر مرکب ناقص اکثر و بیشتر یا تو مرکب توصیفی ہوتی ہے یا مرکب اضافی ہوتی ہے. یہاں پر مرکب اضافی کو سمجھتے چلیں. ترک خادم المسجد، دیکھیے کتاب کے اندر دیکھیے، ترک خادم المسجد، مسجد کے خادم نے چھوڑ دیا. حضر امام البلد، شہر کے امام حاضر ہوئے. اب اس کو سمجھے، ترک تو فعل ہے، ترک یترک ترکن باب نصرہ سے ہیں، اور ترکیب یہاں اس کی کر لیں. ترکیب ترک خادم المسجد، ترک فعل، خادم مضاف، المسجد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا ترک کا. اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ ترکیب کو اچھی طریقے سے سمجھیں. ترک فعل، خادم مضاف، المسجد مضاف الیہ.
مضاف مضافلے مل کر، مضاف مضافلے مل کر فاعل بن رہا ہے، اور فاعل چونکہ فعل کے بعد ہوتا ہے تو کہتے ہیں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ ترکیب؟ دیکھیے اگلے جملوں میں اس کی مشق دی جا رہی ہے۔ یہ مشق جو ہے تمرین کاپی میں لکھنے کی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے یاد کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سبق کی 5ویں تمرین ہے۔ تمرین نوٹ: ایسی صورت میں مضاف پر رفع آئے گا فاعل ہونے کی بنا پر، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی رہے گا، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ صحیح اعراب کے ساتھ لکھ کر ترجمہ کرے، ترکیب کرے اور بلند آواز سے پڑھے۔ تمرین نمبر 5 کو نیچے لکھے ہوئے جملے آ رہے ہیں، ان جملوں کے اندر 3-4 کام کرنے ہیں۔ ایک تو صحیح اعراب کے ساتھ لکھنا ہے، دوسرا اس کا ترجمہ کرنا ہے، تیسرا ترکیب کرنا ہے، چوتھا بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ تو ایک تو آپ کو چھوٹ بلند آواز سے پڑھنے کے لیے آپ کو معافی شافی، لیکن یہ 3 کام آپ کو ضرور کرنا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ حضرت کا فائدہ نہیں۔ یہ 3 کام جب آپ کریں گے تو یقیناً آپ کے ہاتھ پیر مضبوط ہوگے۔ ہاتھ پیر کیسے مضبوط ہوگے؟ ہاتھ پیر ایسے مضبوط ہوگے کہ بھئی آپ جو ہے جس کام کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کے اندر آپ سکشم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فائز المرام ہو گئے۔ اور اگر اس کے اندر سستی، لکھنے میں سستی کیا، یاد کرنے میں سستی کیا، رٹنے میں سستی کیا، سمجھا نہیں، پھر بھی جو ہے آگے بڑھ گیا، نہیں پوچھا، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ اپنے کام کے اندر ناقص رہیں گے، ادھورے رہیں گے، اور آپ کو بھی کہیں مرکب ناقص نہ کہہ دیا جائے۔ اس لیے جو ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ آپ کو جو ہے ایک بات سمجھاتا چلوں کہ بھئی ہم جو ہے جس کام کو کرنے جا رہے ہیں، یہ کام انتہائی اہم ہے، اونچا ہے، اور اس سے جو ہے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی، عزت ہمارے سر جو ہے بندھنے والی ہے۔ اس لیے اس پر خوب توجہ دیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک بار آپ کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں، میں شعر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات آ گئی اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بار کہتے ہیں کہ یقی محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، 3 چیزیں بیان کی۔ ایک تو یقین محکم، مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ کس بات پر؟ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو کتابوں کے اندر ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے قواعد چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر ہم ازبر کر رہے ہیں، یقین محکم، اس پر اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے کہ انہی قواعد کے ذریعے سے ہم آگے چل کر قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں گے۔ اور چونکہ قرآن ساری دنیا کی کامیابیوں کا ذخیرہ ہے، اس لیے اپنے مستقبل کو ہم کامیاب انہی قرآن و حدیث کی روشنی میں بنا سکیں گے۔ تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے قواعد، یقین محکم، یقین مضبوط کیجئے، یقین، اتنے یقین کے ساتھ اس کو یاد کیجئے کہ یہی ہمارے کام آئے گا۔ دوسرا ہے عمل پیہم، جب آپ کو یقین ہے کہ یہی ہماری کامیابی کے لیے جو ہے یہ ضامن ہے، متضمن ہے، تو پھر اب اس کے اوپر جو ہے عمل پیہم، اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل مسلسل جد و جہد، کوشش، اسی کا نام تو جہاد ہے۔ کسی بھی کام کے اندر مکمل کوشش اور جد و جہد کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جہاد کا مفہوم و دوسرا کہ بھئی میدان میں نکلنا اور جو ہے تلوار لے کر جانا اور یہ ساری چیزیں، مرا تو شہید نہیں تو غازی بن کر آنا، یہ سب چیزیں دوسرے نمبر کی ہیں۔ اہم چیز جو ہے جہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے اندر مضبوط طریقے سے کامیاب ہو۔ اب ہمارا کام لکھنا پڑھنا ہے، لیس ہونا ہے قواعد سے، قرآن حدیث کی جو ہے تمام چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو معمور کرنا ہے، بھرنا ہے، لیس ہونا ہے، تب جا کر ہم جو ہے باطل کے سامنے حق کا جو ہے اظہار کر سکیں گے۔ تو پہلا کام ہے یقین محکم، دوسرا کام ہے عمل پیہم، تیسرا کام ہے محبت فاتح عالم۔ اس کام سے، اس کار سے، یہ پڑھنے لکھنے سے ہمیں اپنی جان سے زیادہ یہ کام محبوب اور پیارا ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہے شمشیریں، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال آپ کو جو ہے مرکب اضافی سمجھا رہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ سے جو ترکیب بنے وہ مرکب اضافی کہلاتی ہے۔ ترک خادم المسجد، مسجد کے خادم نے چھوڑ دیا، ترک فعل، خادم
مضاف، المسجد مضافلے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیے آگے تمرین دی جا رہی ہے، تملأ برکۃ الجنینتی، تملأ برکۃ الجنینتی، باغ کا تالاب بھر رہا ہے، ملأ یملأ بھرنا، تملأ برکۃ الجنینتی، تملأ فعل، برکۃ مضاف، الجنینتی مضافلے، مضافلے مل کر فاعل، تملأ برکۃ الجنینتی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے یجری نہر الجنینتی، یجری جرا یجری جاری ہونا چلنا، باغ کی نہر چل رہی ہے، یجری نہر الجنینتی، یجری فعل، نہر مضاف، الجنینتی مضافلے، مضافلے مل کر فاعل، یجری نہر المجنینتی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تدور مروحۃ السقف، تدور مروحۃ السقف، تدور مروحۃ السقف، چھت کا پنکھا گھوم رہا ہے، تدور فعل، مروحۃ السقف مضافلے ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے بقیہ جملوں کو سمجھتے چلے، یسبح سمک البرکتی، یصلی ابو التلمیذ، یطلب رئیس الجامعۃ، یقول رسول اللہ، صدق نبی اللہ، امتحن مدیر المدرسۃ، خرج ناظم المطبخ، مات کلب الحارث، ظہر عدو الاسلام، طغى فرعون الہند، غلب مسلم الہند، سقف اللہ القریۃ۔ اسی طریقے سے تمرین نمبر 6 کو دیکھیے، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھے اور لکھے۔ ان جملوں میں بھی فاعل مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہیں، لہذا اسی اعتبار سے اعراب لگائے اور ترجمہ کریں۔ مدرسے کے اساتذہ نے محنت کی، اجتہد معلمون، یہ جمع ہے لیکن ترکیب اضافی کی وجہ سے نون گر جائے گا اور اس کی علامت واو باقی ہے، چنانچہ اجتہد معلم المدرسۃ۔ اسی طریقے سے مدرسے کے طلبہ محنت کرتے ہیں، ایک جگہ محنت کی اور ایک جگہ محنت کرتے ہیں، وہ پہلے جملے کے اندر ماضی تھا، یہاں پر کرتے ہیں یہ مضارع ہیں۔ مدرسے کے طلبہ محنت کرتے ہیں، یجتہد طلاب المدرسۃ۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ اردو کا، پہرے دار کا کتا بیمار ہوا، اس کی عربی بنائیے، مرض کلب الحارث۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ، مدرسے کی چہار دیواری اونچی ہو گئی، ارتفع سور المدرسۃ، شہر کے کتے بھونک رہے ہیں، نبح ینبح بھونکنا، شہر کے کتے بھونک رہے ہیں، ینبح کلاب البلد، ہمارا پڑوسی انتظار کر رہا ہے، ینتظر جارنا، ینتظر فعل، جارو مضاف، نا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے مل کر جارونا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے بقیہ جملوں کو بھی پورا کیجئے۔ نیز الدرس السابع کے تحت جو تمارین دی گئی ہے اس میں اگلی تمرین ہے 7، 8، 9، 10۔ اس میں جو الفاظ آنے والے ہیں، مفردات جو آنے والے ہیں، اس کو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ پڑھیے، اللحم گوشت، النجار بڑھئی، عریکۃ صوفہ، ممیلۃ نرم، ملعقۃ چمچہ، کوب پیالہ، فنجان کپ، المدیر محتمم، الطباخ باورچی، غنی مالدار۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ مفردات کے اندر ایک بات کا اضافہ کرتے چلیں کہ جو اسم واحد آیا ہے اس کی جمع لکھیے، جو جمع آیا ہے اس کا واحد لکھیے۔ اسی طریقے سے فعل آیا تو ماضی مضارع مصدر بھی لکھیے۔ غنی مالدار یہ واحد ہے، اغنیا اس کی جمع آتی ہے۔ اسی طریقے سے الحقل کھیت، الحقول جمع، مطبخ مطبخ پکانے کی جگہ،
الفلاح کسان، دولاب الماری، الشہی مزیدار، واسع کشادہ، الخیاط درزی، الثیاب کپڑے، العمال مزدور، البیضۃ انڈا، العنب انگور، حلیب کیا لفظ ہے یہ؟ اس سے پہلے آپ نے اللبن پڑھا، یہاں پر ایک نیا مفرد آیا ہے حلیب دودھ، صوت آواز، کسرۃ ٹکڑا، قشر چھلکا، ٹکڑا اور چھلکا دونوں میں فرق ہے۔ کسرۃ کسی بھی چیز کا ایک حصہ جو ٹوٹ گیا ہو یا توڑا گیا ہو، اور قشر چھلکا کسی بھی چیز کے اوپر کا خول، جیسے کیلا ہے، سنترا ہے، اسی طریقے سے شرح مطلب، عصیر دیکھیں یہاں پر عین صاد را، عصر اس کے معنی زمانے کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک حرف کے اندر ایک اور حرف زیادہ ہے، عصیر۔ عصیر عصیر کہتے ہیں رس کو، رس کہتے ہیں ہم عام زبان میں جس کو جوس کہتے ہیں۔ فرخ چوزا، کیس تھیلی، البقالۃ کرانہ دکان، شعر بال، عشب گھاس، الغطاء ڈھکن، الجرۃ مٹکا، غسال دھوبی، صنع بنایا، دخل داخل ہوا، اشترا خریدا، اخذت لیا، بنا بنایا، کسر توڑا، عمود الکہرباء، عمود ستون جس کو کہتے ہیں، ایسی ہی الکہرباء بجلی، عمود الکہرباء بجلی کا کھمبا، کلیۃ الطب میڈیکل کالج، یحب پسند کرتا ہے، یحرس کھیتی کرتا ہے، یعصر نچوڑتا ہے، یسأل مانگتا ہے، یقطع کاٹتا ہے، یقرض کاٹتا ہے، قرض یقرض باب ضربہ سے، یغلق بند کر رہا ہے، اغلق یغلق باب فعال سے، یصعد چڑھتا ہے، یقضی قضا کرتا ہے، یحلق بال مونڈنا، حلق یحلق بال مونڈنا، یحلق بال مونڈتا ہے یعنی کاٹتا ہے، نصب لگا دیا گاڑ دیا، تقشر چھلکا چھیلتا ہے، یبحث تلاش کرتا ہے، ترفع اٹھاتی ہے، یکنس جھاڑو دیتے ہیں، یصحح تصحیح کرتے ہیں، سجل الحضور حاضری کا رجسٹر۔ یہ آج کا سبق ہوا، سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے پڑھ لیا ہے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی فاعل کی شکل میں۔ اب آگے جو سبق آئے گا وہ مفعول مرکب توصیفی کی شکل میں رہے گا۔ یہ فاعل مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی شکل میں پورا ہوا۔ یاد کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، نہ سمجھنے پر جو ہے فون سے رابطہ کیجئے، نہیں بول سکتے تو کم سے کم لکھ کر جو ہے اس کو پیش کیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور زیادہ سے زیادہ رٹنے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک تو ہے سمجھنا، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی رٹنا، اور رٹنے کے بعد اس کو اپنی جو ہے عملی مشق میں لانا، یعنی ویسے جملوں کو بنانے کی کوشش کرنا۔ ایک تو ہے کتاب کا جملہ اور ایک ہے اس کے علاوہ کا جملہ۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد آپ کو عربی سے دلچسپی کے باعث عربی میں کمانڈ حاصل ہوگا، آپ عربی پر عبور حاصل کر سکیں گے، آپ کو قوت و طاقت اس کے سمجھنے اور لکھنے پڑھنے بولنے میں آپ کو جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.